اللہ صحابہ کے بنا آقا کی نسبت پا نہیں سکتے شاباش شاباش بہت خوب سکون و چین راحت اور عزت پا نہیں سکتے اٹھاؤ گے اگر تم انگلیاں سن لو صحابہ پر اٹھاؤ گے اگر تم انگلیاں سن لو صحابہ پر جہنم ہی لگے گی ہاتھ جنت پا نہیں سکتے شاباش ماشاءاللہ جہنم ہی لگے گی ہاتھ جنت پا نہیں سکتے سکون و چین راحت اور عزت پا نہیں سکتے صحابہ کے بنا آقا کی نسبت پا نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب بہت اچھے صحابہ کے بنا آقا کی نسبت پا نہیں سکتے زمانے کی نگاہوں میں رسوا ہو نہیں سکتا زمانے کی نگاہوں میں رسوا ہو نہیں سکتا خدا کرتے جسے اونچا نیچا ہو نہیں سکتا خدا کرتے جسے اونچا نیچا ہو نہیں سکتا جسے نفرت ہو ابو بکر و عمر عثمان و حیدر سے جسے نفرت ہو ابو بکر و عمر عثمان و حیدر سے قسم اللہ کی وہ ہرگز مسلمان ہو نہیں سکتا قسم اللہ کی وہ ہرگز مسلمان ہو نہیں سکتا سکون و چین راحت اور عزت پا نہیں سکتے سکون و چین راحت اور عزت پا نہیں سکتے صحابہ کے بنا آقا کی نسبت پا نہیں سکتے شاباش شاباش ماشاءاللہ بہت اچھے الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه ذي المجد والصفا أما بعد فقد قال الله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم صدر محترم اور حاضرین جلسہ یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے کچھ کہنے کا حکم فرمایا ہے ایک حقیر انسان کی آپ لوگوں نے جو عزت افزائی فرمائی ہے اس کا میں تہ دل سے شکرگزار ہوں میں نے آپ کے سامنے دو آیت پڑھی ہے پہلی آیت میں اللہ جل جلالہ وعما نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسول ہم نے آپ کو بلا شبہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے دوسری آیت میں اللہ تعالی انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ کے پیغمبروں میں بہترین رہنمائی ہے وہ دور یاد کیجئے جب سارا عالم شرک و کفر میں مبتلا تھا خدا کے عبادت گاہیں بتوں کا اڈا بنی ہوئی تھی خدا واحد کے بندے سدا معبودوں کے پیروں پر سر جھکا رہے تھے دین حق کے طلبگاروں کو کوئی ایسا آدمی نہ ملتا تھا جو انہیں صراط مستقیم پر گامزن کرے ایسے میں رحمت الہی متوجہ ہوئی اب دین و شریعت کا موسم رخصت ہو رہا تھا موسم باہر آیا اور اس آن بان کے ساتھ آیا کہ چمنستان عالم بلا گلزار ہو گئے شریعت حقہ کی خوشبو چار داغ عالم میں پھیلنے لگی یعنی پیغمبر آخر الجمعہ ہادی برحق فخر الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل اور مکمل شریعت لے کر اس دنیا
شرک و کفر کے عالم برداروں کو جہنم سے ڈرا رہی تھی۔ اب ایک ایسا انسان دنیا میں آ گیا تھا جو انسانی فکر میں ہوتے ہوئے سراپا روحانی تھا، جو انسانوں کے ساتھ رہتا، شادی بیاہ کرتا، کھاتا اور پیتا، جگہوں میں سپہ سالاری کرتا، مسجدوں میں وعظ و تقریر سے دلوں کے میل کچیل صاف کرتا۔ اس کے باوجود بھی وہ بے داغ تھا۔ اس کے کردار پر کسی کی انگلی اٹھی اور نہ اٹھ سکتی تھی۔ صراط مستقیم کے شہدائیوں کو اب ایک ایسا نمونہ مل گیا تھا، چنانچہ انہوں نے اس نمونے کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا ڈھانچہ درست کر لیا۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی اسی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔